الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ایمان کا، اسلام کا اور انسان کی اپنی اقدار اور اخلاق اور وفاؤں کا تقاضا ہے۔ اور یہ محبت کیوں کرنی ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، اور کیا ہماری محبت یک طرفہ ہے یا اصل میں دوسری طرف سے محبت آئی ہوئی ہے، جس کا ہم کچھ نہ کچھ شکرانہ اپنی محبت کے طور پر ادا کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے آج کی یہ مجلس جو ہے وہ ایک علمی نوعیت کی مجلس ہے، جہاں ہم آپ کو یہ بتانے جا رہے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیوں کی جائے۔ وہاں ہم یہ ضرور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ پھر کیسے کی جائے، کیونکہ اس محبت کے نام پر ہمارے معاشرے میں بہت کچھ ایسے معاملات، ایسے اعمال کیے جاتے ہیں جن کی نشاندہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کر کے گئے تھے، اور اس کے مقابلے میں کچھ نہ کچھ ایسے لوگ ہیں، کچھ نہ کچھ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تڑپ رکھتے تھے، بڑی محبت رکھتے تھے، حالانکہ ان کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہوئی، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ تو بہت ضروری ہے کہ ہم کچھ ان چیزوں کے بارے میں جانیں، تاکہ ہماری محبت کا رخ بھی متعین ہو اور ہماری محبت انشاءاللہ ایسی قابل قبول ہو کہ بدلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو۔ دیکھیے، آج میں آپ کے سامنے کچھ ایسی حدیث سب سے پہلے شیئر کروں گا جن احادیث کا مطلب ہی یہ ہے، یا قرآن کی آیات کا مطلب ہی یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے کیسا رشتہ رکھتے تھے۔ کیونکہ امت کو بسا اوقات سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے ساتھ رویہ کیا تھا، ہمارے ساتھ تعلق کیا تھا، آپ کا ہمارے ساتھ محبت کا انداز کیا تھا، آپ کا ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ کیا تھی۔ تو یہ ضرور ہم انشاءاللہ العزیز آج پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں نے سب سے پہلے آپ کو قرآن مجید کے حوالے سے ایک آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور یہ آیت رکھنے سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ اعتراف کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری یہ جو آج کی مختصر سی مجلس ہے، یہ اس محبت کا احاطہ کرنے کے لیے کسی طور پر کافی نہیں ہے۔ نہ ہماری محبت، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو آپ ہم سے کیا کرتے تھے، کسی طور پر اس محبت کو بیان کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ ہم تو ایک جھلک دیکھنے لگے ہیں، ایک تجلی دیکھنے لگے ہیں، تاکہ ہم کچھ اس طرح کا کر سکیں جس طرح کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ کرتے تھے۔ سورہ توبہ کی بالکل سیکنڈ لاسٹ آیت ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف یوں کرایا، فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، کہ یقیناً تمہارے پاس ایسے ہمارے رسول آئے ہیں کہ تم ہی میں سے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ تم انسان ہو اور ہم نے کوئی فرشتہ بھیجا ہے، ایسا نہیں ہے کہ تم عرب ہو اور ہم نے کوئی عجم بھیجا ہے، ایسا نہیں ہے تم مشرق کے ہو ہم نے کوئی مغرب کا بھیجا ہے، ایسا نہیں ہے، تم ہی میں سے ہیں، تمہاری طرح کے انسان۔ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، تمہارے قبیلے میں سے ہیں، تمہارے افراد میں سے ایک فرد ہیں، لیکن جب وہ رسالت کے منصب پر فائز ہیں تو فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، آپ کو بہت ناگوار گزرتا ہے وہ ہر چیز جو تمہارے لیے مشکل ہے، یعنی جس چیز میں کی وجہ سے تم مشکل میں پڑتے ہو نا، تمہارے پاس جو رسول آئے ہیں ان کو وہ چیز بہت ناگوار گزرتی ہے۔ حریص علیکم، تمہارے بارے میں بہت حریص ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھیے، اپنی ذات کے بارے میں کبھی آپ نے لالچ نہیں کی تھی۔ آپ تو فرمایا کرتے تھے کہ اگر پورا احد پہاڑ بھی میرے پاس سونے کا ہو تو میں یہ پسند نہیں کرتا کہ تیسری رات آئے اور اس پہاڑ میں سے ایک دینار بھی میرے پاس باقی بچے۔
سوائے اس کے کہ جو میں قرض کے لیے دینار چھوڑ دوں تو وہ میں سنبھال لوں گا، ورنہ پورا پہاڑ سونے کا بھی نہ میں خرچ کر دوں گا۔ آپ اپنے بارے میں کبھی بھی حریص نہیں تھے، آپ نے اپنے بارے میں کبھی بھی لالچ نہیں کی تھی۔ آپ نے جب بھی لالچ کی تھی اپنی امت کے لیے، میری امت کسی طریقے سے جنت میں چلی جائے، میری امت کسی طریقے سے جہنم سے بچ جائے، میری امت کسی طریقے سے اپنے اللہ کو پہچان لے، میری امت کسی طریقے سے میری تابع فرمان بن جائے تاکہ قیامت والے دن نجات حاصل کر سکے، میری امت کامیاب ہو جائے۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اچھا، یہ تو ایک پوری امت کے لیے عام تھا نا، کہ اس امت کے لیے تڑپ رکھتے ہیں، مسلمانوں کے لیے کیا کافروں کے لیے بھی رکھتے ہیں۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، قرآن مجید میں 2-4 مقامات پر ایسی بات آئی ہے کہ اے پیغمبر ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے آپ کو ہی ہلاک کر دیں ان کے پیچھے کہ یہ ایمان کیوں نہیں لا رہے، ایسا نہ ہو۔ اتنی ہرس، اتنی تڑپ۔ لیکن فرمایا وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ، ایسا نہیں ہے کہ آپ کی اس تڑپ کی وجہ سے لوگ ایمان لے آئیں گے۔ تو بات سمجھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عام لوگوں کے لیے تو ویسے ہی آپ کو یہ بات ناگوار گزرتی ہے جو عام لوگوں کو مشکل میں ڈالتی ہے، لیکن ایمان والوں کے ساتھ تو آپ کا معاملہ اس سے بھی کہیں الگ ہے۔ فرمایا وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ الرَّحِيمٌ، ایمان والوں کے ساتھ تو بہت نرم خون ہے، بہت نرم خون ہے اور بہت مہربان ہے ایمان والوں کے ساتھ۔ تو ہم چونکہ دعویٰ کرتے ہیں نا ایمان کا، تو ہم اس ایمان کے حوالے سے ضرور دیکھیں گے کہ ہمارے اوپر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیا مہربانیاں ہیں۔ لیکن پہلے میں آپ کو 1-2 واقعات ایسے بتانا چاہتا ہوں جس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں کتنی حرص رکھتے تھے، کتنی لالچ رکھتے تھے کہ یہ لوگ مسلمان ہو جائیں، یہ لوگ بچ جائیں، یہ لوگ آگ سے بچ جائیں، یہ لوگ جنت کے اندر چلے جائیں، یہ لوگ جہنم سے ہٹ جائیں۔ مثلا ایک حدیث آتی ہے صحیح بخاری میں، حدیث نمبر ہے 6483۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا انما مثلی و مثلکم مثل الناس کا مثل رجل استوقد نارا، میری مثال اور تمام لوگوں کی مثال ایسے ہے جیسے ایک آدمی نے آگ جلائی، جیسے ایک آدمی نے آگ جلائی۔ فلما اضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها، جب اس آدمی نے آگ جلائی نا اور اس آگ نے اپنے ارد گرد کی جگہ روشن کی تو کیڑے مکوڑے اور یہ پتنگے جو آگ میں گرتے ہیں، فرمایا یہ آگ کے کیڑے مکوڑے اور پتنگے آ کر اس آگ میں کودنے لگے، اور وہ آدمی فجعل ينزعهن، وہ آدمی ان کو ہٹاتا ہے ادھر سے، وَيَغْلِبْنَهُ فَيَقْتَحِمْنَ فِيهَا، اور وہ کیڑے مکوڑے اس کے اوپر غالب اتنے زیادہ ہوتے ہیں نا، ایک آدمی کتنے کو ہٹا سکے گا، اور پھر کودتے ہیں اور آگ میں جاتے ہیں۔ فرمایا فَأَنَا آخِرٌ بِحُجَزِكُمْ، میں تمہیں تمہاری گدی سے پکڑ پکڑ کے کھینچتا ہوں، عن النار، جہنم سے بچانے کے لیے، وَهُمْ يَقْتَحِمُونَ فِيهَا، اور میری امت کے لوگ یہ لوگ آگ میں گرنے کے لیے مجھ سے جان چھڑاتے ہیں۔ آپ اندازہ کیجیے اتنی کون تڑپ رکھتا ہے جی کہ ایک آدمی آگ میں کودنا چاہتا ہے، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس کو گدی سے پکڑ کے کھینچتا ہوں کہ نہ جاؤ، جل جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، راکھ بن جاؤ گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے اتنا کچھ کرتے تھے۔ اور ایک اور حدیث سنیے، یہ حدیث آپ کو بتائے گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرآن میں آتا ہے نا عزیز علیہ ما عنتم، کہ جس چیز کی وجہ سے تم مشکل میں پڑ جاتے ہو میرے پیغمبر کو بہت ناگوار ہوتی ہے۔ اس کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، یہ امت کے بہت بڑے عالم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اعلمہم بالحلال والحرام معاذ ابن جبل، میری امت میں حلال اور حرام کا سب سے زیادہ علم معاذ ابن جبل کے پاس ہے۔ لیکن ایک دفعہ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک مرتبہ روٹین تھی کہ ادھر عشاء کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پڑھتے تھے، ادھر جا کر اپنے قبیلے کے لوگوں کو یا اپنی قوم کے لوگوں کی امامت کرایا کرتے تھے، اور حضرت معاذ اپنی عشاء کی نماز پڑھ کے جاتے تھے اور ادھر اپنے تہجد کے طور پر پڑھتے تھے۔ تو ایک مرتبہ پڑھنے لگے تو انہوں نے سورۃ البقرہ شروع کی، سورۃ البقرہ۔
تو ایک آدمی کسان تھا، وہ جب نماز میں ان کے ساتھ لگا تو اس نے دیکھا یہ تو بہت لمبی صورت ہے، اس نے نماز توڑی اور اپنی نماز پڑھ کے چلا گیا۔ حضرت معاذ بن جبل کو پتا چلا کہ انہوں نے نماز توڑ دی ہے تو کہنے لگے یہ تو منافق ہے۔ تو یہ فتویٰ جب اس آدمی نے سنا تو وہ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ کو جا کر کہتا ہے کہ دیکھیے میں نا کسان آدمی ہوں، سارا دن ہل چلاتے ہیں، کھیتوں کو پانی لگاتے ہیں، اور معاذ جو ہے رات کو انہوں نے سورہ بقرہ شروع کر دی تھی تو میں نے نماز توڑ دی کہ مجھ سے نہیں کھڑا ہوا جاتا تھا۔ تو یہ بات جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی کہ لوگ اتنی مشکل میں ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا افتان انت، افتان انت، افتان انت، معاذ تو کو فتنے باز ہے، معاذ تو کو فتنے باز ہے، تو کو فتنے باز ہے۔ آپ نے جب عشاء کی نماز پڑھانی ہوتی ہے تو صرف اتنی صورت پڑھا کریں والشمس وضحاها سبح اسم ربک الاعلی، یہ صورت پڑھا کریں۔ سورہ بقرہ عشاء کی نماز میں پڑھنے والی نہیں ہے، جب آپ اکیلے ہوں تو پھر جتنی مرضی پڑھیں نا۔ کیوں؟ کیونکہ جب آپ لوگوں کو نماز پڑھاتے ہیں اس میں کوئی ضعیف ہوتا ہے، کوئی بیمار ہوتا ہے، کوئی حاجت والا ہوتا ہے، کوئی تھکا ہوا ہوتا ہے، تو آپ ان کا خیال نہیں کریں گے کیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حالانکہ آپ معاذ سے بہت محبت کرتے تھے، ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے حضرت معاذ سے فرمایا تھا یا معاذ انی لاحبک، معاذ مجھے آپ سے محبت ہے۔ آپ کو معاذ سے بہت محبت تھی۔ سب سے پہلا گورنر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو بنا کر بھیجا تھا یمن کی طرف، لیکن نہیں، جب معاذ امت کو مشکل میں ڈال رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کی وجہ سے غضبناک ہو گئے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، امت کو مشکل میں نہیں ڈالا جا سکتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا کرتے تھے اللہم من ولی من امر امتی شیئا فشق علیہم فشقق علیہ، اللہ جس کو میری امت میں کوئی معاملہ سونپ دیا گیا اور اس نے میری امت کے ساتھ مشکل رویہ رکھا، مشکل معاملہ کیا، اللہ تو اس کے اوپر مشکلات ڈال دے۔ سبحان اللہ۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بد دعائیں نہیں دیتے تھے، لیکن جس نے آپ کی امت کو ستایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بد دعا کی۔ تو آپ یہ بات سمجھیے کہ امت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی محبت کرتے تھے۔ آپ کو ایک واقعہ سناتے ہیں، اور یہ واقعہ ہے قیامت کے دن کا، جب میدان حشر لگا ہوگا اور اس میدان میں تمام لوگوں کے اوپر ایک بہت مشکل گھڑی آئے گی۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ پورا واقعہ آپ لفظ بلفظ سنیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گوشت آیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زرہ کھائی۔ زرہ آپ کو بہت پسند تھی، آپ نے اس کو اس میں سے نوچ کا تھوڑا سا کھایا۔ پھر آپ نے فرمایا انا سید الناس یوم القیامت وہل تدرون بما ذاک، فرمایا میں قیامت والے دن سب لوگوں کا سردار ہوں، اور تمہیں پتہ ہے کہ یہ کیسے؟ آپ نے پھر اس کی وجہ بتائی۔ آپ نے فرمایا یجمع اللہ یوم القیامت الاولین والآخرین فی سعید واحد، قیامت والے دن اللہ سبحانہ و تعالی اولین اور آخرین کو یعنی تمام لوگوں کو ایک میدان میں جمع کرے گا۔ فیسمعہم الداعی وینفذہم البصر وتدنو الشمس فیبلغ الناس من الغم والکرب ما لا یطیقون، چیخیں آ رہی ہوں گی اور لوگ ایک جو ہے نشان کی طرف بھاگ رہے ہوں گے، اور لوگ بہت غم میں، پریشانی میں، تکلیف میں ہوں گے، جو وہ اس کی طاقت بھی نہیں ہوگی لوگوں کے اندر۔ فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضٍ أَلَا تَرَوْنَ مَا أَنْتُمْ فِيهِ، پھر وہ آپس میں بات کریں گے، لوگ آپس میں مشاورت کریں گے، تم دیکھ نہیں رہے ہو ہم کتنی مشکل میں ہیں، أَلَا تَرَوْنَ قَدْ مَا قَدْ بَلَغَكُمْ، تم دیکھ نہیں رہے ہو کتنی تکلیف تمہیں آئی ہوئی ہے، أَلَا تَنْظُرُونَ مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، تم کو ایسا بندہ کیوں نہیں ڈھونڈ رہے ہو جو تمہارے رب کے پاس جا کر تمہاری سفارش کرے۔ فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضٍ، پھر وہ آپس میں مشاورت کریں گے کہ ایتو آدم، چلو آدم کے پاس چلتے ہیں۔ تو لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے انت ابو البشر، آپ سارے انسانوں کے والد ہیں، خلقک اللہ بیدہ ونفخ فیک من روحہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے اور اپنی روح آپ کے اندر پھونکی ہے۔ وامر الملائکۃ فسجدوا لک، اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، فرشتوں نے آپ کو سجدہ کیا۔ اشفع لنا ربک، آج اپنے رب کے پاس جا کر ہماری سفارش کر دیجیے۔ الا تری الی ما نحن فیہ، آپ دیکھ نہیں رہے ہم کتنی مشکل میں ہیں۔ الا تری الی ما قد بلغنا،
آپ دیکھ نہیں رہے ہم کتنی مصیبت میں ہیں۔ فیقول آدم، آدم علیہ السلام ان سے کہیں گے ان ربی غضب اليوم غضبا لم یغضب قبلہ مثلہ ولن یغضب بعدہ مثلہ۔ آج میرا رب اتنے غصے میں ہے، اتنے غصے میں ہے کہ کبھی اتنے غصے میں پہلے نہیں تھا، اور کبھی اتنے غصے میں بعد میں بھی نہیں ہوگا جتنے غصے میں آج ہے۔ وَإِنَّهُ نَهَانِي عَنِ الشَّجَرَةِ فَعَصَيْتُهُ، اللہ نے مجھے ایک درخت سے روکا تھا نا، میں نے نافرمانی کی۔ نفسی نفسی، آج مجھے اپنے نفس کی فکر ہے، اپنے آپ کی فکر ہے۔ اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى نوح، کسی اور کے پاس جاؤ، جاؤ تم نوح کے پاس جاؤ۔ لوگ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، کہیں گے یا نوح انت اول الرسل، نوح آپ سب سے پہلے رسول ہیں اللہ کے زمین کے اوپر۔ وسماک اللہ عبدا شکورا، اللہ نے آپ کا نام قرآن مجید میں عبدا شکورا بتایا ہے۔ اشفع لنا ربک، ہمارے لیے اپنے رب سے سفارش کیجئے۔ الا تری ما نحن فیہ، الا تری ما بلغنا، آپ دیکھ نہیں رہے ہم کتنی مصیبت میں ہیں، کتنی مشکلات میں ہیں۔ فیقول لهم ان ربی قد غضب اليوم غضبا لم یغضب قبلہ مثلہ، تو نوح علیہ السلام بھی وہی بات کریں گے کہ آج میرا رب اتنے غصے میں ہے کہ اس سے قبل کبھی اتنے غصے میں نہیں ہوا، وَلَن يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، اور اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کبھی اتنے غصے میں نہیں آئے گا۔ اذهبوا الى غیری، کسی اور کے پاس جاؤ۔ اذهبوا الى ابراہیم، تم ایسا کرو ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ تو لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، ابراہیم علیہ السلام سے کہیں گے انت نبی اللہ وخلیلہ من اہل الارض، آپ اللہ کے نبی ہیں اور زمین پر اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں۔ اشفع لنا الی ربک، اپنے رب کے پاس ہماری سفارش کیجئے۔ الا تری الی ما نحن فیہ، الا تری الی ما قد بلغنا، آپ دیکھ نہیں رہے ہم کتنی مشکل میں ہیں، آپ دیکھ نہیں رہے ہمیں کیا مصیبت آ پڑی ہے۔ فیقولون، تو وہ کہیں گے، فیقول ابراہیم علیہ السلام کہیں گے ان ربی قد غضب اليوم غضبا، آج میرا رب سخت غصے میں ہے، اس سے پہلے کبھی اتنے غصے میں نہیں تھا، اس کے بعد کبھی اتنے غصے میں نہیں ہوگا۔ وَذَكَرَ كَذِبَاتِهِ، ابراہیم علیہ السلام اپنی وہ 3 باتیں ذکر کریں گے جس کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام پریشان ہوں گے اور کہیں گے نفسی نفسی، آج مجھے میرے نفس کی فکر ہے، آج مجھے اپنی فکر ہے۔ اذهبوا الى غیری، تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ اذهبوا الى موسیٰ، تم موسیٰ کے پاس جاؤ۔ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور موسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے کہ انت رسول اللہ فضلک اللہ برسالاتی وبتکلیمہ علی الناس، آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو فضیلت دی ہے، اپنی رسالت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ سے کلام کیا ہے، اتنی فضیلت ہے آپ کی۔ اشفع لنا الی ربک، آج آپ اپنے رب کے سامنے ہماری سفارش کر دیجئے کہ الا تری الی ما نحن فیہ، آپ دیکھ نہیں رہے ہم کتنی مشکل میں ہیں اور ہمیں کتنی مصیبتیں آئی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ وَإِنِّي قَتَلْتُ نَفْسًا لَمْ أُؤْمَرْ بِقَتْلِهَا، میں نے ایک آدمی کو قتل کیا تھا جسے قتل کرنے کا مجھے کہا نہیں گیا تھا۔ نفسی نفسی، آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے، اپنی جان کی فکر ہے۔ اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى ابن مریم، تم کسی اور کے پاس جاؤ، تم ایسا کرو ابن مریم کے پاس جاؤ، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، کہیں گے انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ کلمت الناس فی المہدی، آپ جب بالکل پیدا ہوئے تھے، گود میں تھے، تو آپ نے لوگوں سے کلام کیا تھا۔ وَكَلِمَةٌ مِّنْهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مریم، آپ اللہ کا کلمہ ہیں جو اللہ نے مریم کے بطن میں ڈالا تھا۔ وَرُوحٌ مِّنْهُ، اللہ کی طرف سے روح ہیں۔ فَاشْفَعْ لَنَا إِلَىٰ رَبِّكَ، آپ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کر دیجئے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام بھی کہیں گے، کوئی گناہ نہیں ذکر کریں گے عیسیٰ علیہ السلام، لیکن کہیں گے اذهبوا الى غیری نفسی نفسی، آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے، تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ لوگ اور کہاں جاتے ہیں؟ لوگ پھر آئیں گے میرے اور آپ کے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آ کر کہیں گے انت رسول اللہ وخاتم الانبیاء وغفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، آپ رسول اللہ ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے پچھلے اور اگلے ساری غلطیاں اللہ نے معاف کر رکھی ہیں، آپ ہماری سفارش کر دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فآتی تحت العرش، میں عرش کے نیچے آؤں گا، میں عرش کے نیچے فأقع ساجدا لربی، میں اپنے رب کے حضور سجدہ کروں گا۔
ثم يفتح اللہ علی ویلہمنی من محامدہ، پھر اللہ تعالیٰ میرا سینہ کھولے گا اور میرے سینے میں اللہ تعالیٰ اپنی حمد اور تعریفات کے کلمات ڈالے گا. بحسن الثناء علیہ شیئا لم یفتح لأحد قبلی، اور اللہ تعالیٰ اپنی حسن ثنا، اپنی تعریف میرے دل میں ڈالے گا، اور یہ چیز اللہ نے مجھ سے پہلے کبھی کسی کو نہیں دی ہوگی. ثم یقال یا محمد ارفع رأسک، پھر کہا جائے گا کہ اے محمد اپنے سر کو اٹھائیے، سل تعطا، آپ سوال کیجیے آپ کو دیا جائے گا، اشفع تشفع، آپ سفارش کیجیے آپ کی سفارش قبول ہوگی. فارفع رأسی، تو میں سر اٹھاؤں گا، فاقول یا رب، میں کہوں گا اے میرے رب، امتی امتی، میری امت میری امت. فیقال یا محمد ادخل الجنة من امتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من ابواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الابواب. تو اللہ فرمائے گا کہ اے محمد اپنا سر اٹھائیے اور اپنی امت میں سے بغیر حساب کے لوگوں کو جنت کے دائیں دروازے سے داخل کیجیے، اور باقی دروازوں میں بھی آپ کی امت باقی لوگوں کے ساتھ جنت میں جائے گی. آپ نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ انما بین المصراعین من مساریع الجنت لکما بین مکہ و حجر او کما بین مکہ و بصرا. آپ نے فرمایا اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جنت کے دو کواڑوں کے بیچ میں اتنا فاصلہ ہوگا جتنا مکہ اور حجر کا یا مکہ اور بصرا کا فاصلہ ہوگا. اور آپ کو میں یہاں پر یہ نکتہ بھی بتاتا چلوں کہ مکہ اور حجر یمن کا ایک علاقہ ہے، ان دونوں کے بیچ میں اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا مکہ اور بصرا کا فاصلہ ہے. بصرا شام کا علاقہ ہے، اور مکہ اور بصرا کا اتنا ہی علاقہ ہے جتنا مکہ اور حجر کا علاقہ ہے. تو آپ نے فرمایا جتنا یہ سفر بنتا ہے نا، اتنا سفر جنت کے ایک کواڑ سے، یعنی اس کی چوکھٹ کی ایک سائڈ سے لے کر دوسری سائڈ تک جاتے ہوئے آپ کو وقت لگے گا. تو اتنا بڑا دروازہ ہے جس دروازے سے میں اپنی امت کو جنت کے اندر داخل کروں گا. آپ تصور کیجئے نا، یہ حدیث سنانے کا کیا مقصد ہے. آپ نے تمام انبیاء کا وہاں پر جو معاملہ تھا وہ دیکھا، وہ اس بارے میں پریشان تھے، نفسی نفسی، میرے نفس، میری جان، میرا کیا بنے گا. اور آپ کے اور میرے پیارے آقا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے پریشان تھے، امتی یا رب امتی، میرے رب میری امت میری امت. آپ تصور کیجئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ہمارے لیے کتنی مہربانیاں اور شفقتیں ڈالی ہوئی ہیں. اور کبھی اپنے بارے میں بھی تو سوچئے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کی، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے اللہ سے کیا لیا. ہماری تو یقین جانیے، اگر میں یہ کہوں تو انشاءاللہ غلط نہیں ہوں گا، ہماری تو زبان تھکتی ہے جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھتے ہیں. ہمیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کئی دن گزر جاتے ہیں تذکرہ کیے ہوئے، اور ایک ہمارے پیغمبر ہیں جہاں کسی کی نہیں بن پا رہی، کسی کو کسی کی فکر نہیں ہے. نبیوں کو، حتیٰ کہ آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو ایک ہی فکر ہے کہ میرا کیا بنے گا. وہاں میرے اور آپ کے پیارے آقا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہے میری امت کا کیا بنے گا. تو کبھی کبھی یہ بات ضرور سوچا کریں، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بدلے میں کیا دیا. آپ کو میں ایک اور حدیث سناتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت پیارے صحابی حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جو آیت ہے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 36 وہ پڑھی. اس میں کیا تھا، رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے اللہ ان بتوں نے نا بہت لوگوں کو گمراہ کیا ہے. فمن تبعنی فانہ منی، اب جس نے میری اتباع کی اور ان بتوں کو چھوڑا نا تو وہ میرا ہے، باقی میرا نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ آیت نبی علیہ السلام نے پڑھی سورہ مائدہ کی کہ ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم. اے اللہ اگر تو ان کو بخش دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اللہ تو اس سے پوچھ نہیں سکتے، اس سے بات نہیں کر سکتے. تیرا اختیار ہے نا، اپنے بندے ہیں تیرے. لیکن اگر تو بخش دے
اگر تو معاف کر دے ان کو تو تو بہت غلبے والا ہے، اللہ تجھ سے کوئی نہیں پوچھے گا کہ تو نے کیوں معاف کیا، بہت حکمت والا ہے۔ جب یہ دو آیتیں پڑھی نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اپنے رب کے سامنے بلند کر دیے، ایک ہی بات ارشاد فرماتے اللہم امتی اللہم امتی وبکا، رونے لگ گئے اور خوب روئے آپ، اتنا روئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا، یا جبریل اذهب الى محمد، جبریل محمد کے پاس جاؤ، وربک اعلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے رب کو زیادہ پتہ ہے، لیکن پھر بھی اللہ نے جبریل کو بھیجا، فسلہ ما یبکیک، جا کر محمد سے پوچھو کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، فاتاہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فسألہ فاخبرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بما قال وهو اعلم، تو نبی علیہ السلام سے پوچھا، آپ نے بتایا، جبریل نے جا کر یہ بات اللہ تعالیٰ کو بتائی، حالانکہ اللہ کو زیادہ پتہ ہے، اللہ کو پہلے سے پتہ ہے، جبریل کے بتانے سے پہلے کا پتہ ہے، رسول اللہ کے بتانے سے پہلے کا پتہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک پورا نظام رکھا کہ میرے پیغمبر کے پاس جبریل جائے گا، فقال اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا جبریل اذهب الى محمد، میرے محمد کے پاس جاؤ، فقل انا سنرضیک فی امتک ولا نسوءک، آپ اپنی امت کی بارے میں پریشان نہ ہوں، آپ کی امت کے حوالے سے ہم آپ کو خوش کر دیں گے، آپ کو پریشان نہیں ہونے دیں گے۔ کبھی تصور تو کیجئے، کوئی ایک رات میرے سامنے اس وقت آپ 71 لوگ بیٹھے ہیں، اور یہ سوال میرا اپنے آپ سے بھی ہے اور آپ سب لوگوں سے، آپ میں سے مردوں سے بھی ہے اور عورتوں سے بھی ہے، ایک رات آپ جتنا مرضی جشن منائیں، جتنی مرضی محبت کا اظہار کریں، لیکن وہ ایک رات مجھے بتائیے جس رات آپ اپنے پیغمبر کی محبت میں روئے ہوں، ایک رات، چلیے جی ایک گھنٹہ لگا لیجیے، کوئی ایسی گھڑی جب مجھے اپنے محبوب پیغمبر کی محبت میں میری آنکھوں سے آنسو آئے ہوں، کبھی ذرا سوچیے تو صحیح، کبھی ان کی سیرت پڑھتے پڑھتے ان کے لیے میں پریشان ہو کے رو گیا ہوں، تصور تو کیجیے، اور میرے پیغمبر اتنا رو رہے ہیں کہ اللہ نے جبریل کو بھیج کر تسلی دی کہ جبریل جا کر بتاؤ آپ کی امت کے حوالے سے پریشان نہ ہوں، ہم آپ کو خوش کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تب خوش ہوئے ہیں جی، اور ہم کیا ہیں؟ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے بارے میں فرمایا، آپ عرفات کے میدان میں اپنی اونٹنی پر تھے، آپ نے فرمایا اتدرون ای یوم ھذا و ای شہر ھذا و ای بلد ھذا، تمہیں پتہ ہے کہ یہ کون سا شہر ہے، کون سا مہینہ ہے، کون سا دن ہے؟ قالوا ھذا بلد حرام و شہر حرام و یوم حرام، لوگوں نے کہا یہ حرمت والا شہر ہے، حرمت والا مہینہ ہے، احترام والا دن ہے، عرفہ کا دن تھا وہ، فرمایا الا وان اموالکم ودماءکم علیکم حرام، فرمایا سنو، تمہارے مال اور تمہارے خون تم پر حرام ہے، کوئی آدمی کسی دوسرے کا مال یا اس کا خون نہیں نکال سکتا، کہ حرمتی شہرکم ھذا، بالکل اس طرح حرام ہے جیسے ذوالحجہ کا یہ مہینہ حرام ہے، جس طرح تمہارا یہ شہر مقدس ہے، جس طرح تمہارا یہ دن احترام والا ہے، اس طرح حرام ہے۔ پھر فرمایا الا وانی فرطکم علی الحوض، یہ بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، فرمایا سنو، میں حوض کوثر پر تمہارا فرط ہوں، فرط کا مطلب ہوتا ہے جب قافلے میں کسی ایک آدمی کو آگے بھیج دیتے ہیں کہ جاؤ آپ جا کر جگہ کا تعین کرو کہ ہم آ کر کہاں پر پڑاؤ ڈالیں، کہاں پر ہم نے رات گزارنی ہے، ہم نے کھانا کھانا ہے، اور جا کر ہماری لیے جگہ بناؤ، فرمایا انا فرطکم علی الحوض، میں حوض کوثر پر تم سے پہلے جا کر تمہارا انتظار کروں گا، وَأُكَاثِرُ بِكُمُ الْأُمَمْ، اور تمہاری وجہ سے، تمہاری کثرت کی وجہ سے میں باقی امتوں پر فخر کروں گا کہ یہ دیکھو میری کتنی امت جنت میں جا رہی ہے۔ یہاں آپ نے ایک ریکویسٹ کی، ہم سے ریکویسٹ کی، حالانکہ آپ تو حکم دینے والے ہیں، لیکن یہاں آپ نے ایک ریکویسٹ کی، آپ نے فرمایا فَلَا تُسَوِّدُوا وَجْهِي، فَلَا تُسَوِّدُوا وَجْهِي، کبھی اس جملے پہ بار بار غور کیجیے، اور میں دیکھو وہاں میرے چہرے پر داغ نہ لگانا، وہاں میرے چہرے پر داغ نہ لگانا،
الا و انی مستنقذ اناسا، فرمایا سنو میں وہاں کتنے لوگوں کو بچاؤں گا، وہ مستنقذ منی اناس، اور کتنے لوگ مجھ سے ہٹائے جائیں گے، فاقول یا رب اصحابی، میں کہوں گا اللہ میرے دوست ہیں، میرے لوگ ہیں، فقول انک لا تدری ما حدثوا بعدک، تو اللہ فرمائے گا کہ آپ کو نہیں پتا نا، آپ تو ان کو دوست کہہ رہے ہیں، آپ کو نہیں پتا آپ کے بعد آپ کے دین میں انہوں نے نئی نئی باتیں نکال دی تھی، آپ کے بعد انہوں نے دین میں نئی نئی باتیں نکال دی تھی۔ آپ کو کیا لگتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین دے کر گئے ہیں اس دین میں کوئی کمی رہ گئی تھی؟ تصور تو کیجیے آپ، مطلب جتنی بھی محبت کریں، آپ کو اور مجھے کیا یہ اختیار پہنچتا ہے کہ ہم اتنے بے تکلف ہو گئے ہیں کہ اللہ کے رسول کے دین کو بدلنا شروع کر دیں؟ نہیں جی یہ والی چیز ایسی نہیں ہے، ایسی ہونی چاہیے، یہ چیز آپ نے نہیں سکھائی تو پھر کیا ہو گیا، ہم اپنے طرف سے کر لیتے ہیں، اس میں کون سی بات ہے؟ کیا ہمارا یہ تقاضا بنتا ہے؟ یہ بات میں انشاءاللہ آخر میں کروں گا، یہاں پر بات سمجھانے کی ہے کہ اللہ کے رسول ہمارا انتظار حوض کوثر پر کر رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہاری وجہ سے فخر کروں گا، بس تم نے ایسا کرنا ہے کہ میرا چہرہ وہاں پر داغدار نہیں کرنا۔ اچھا ایک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احسان دیکھیے نا، آپ کے ہم پر کتنے احسانات ہیں، میں بتا رہا ہوں کہ ہم کیوں محبت کریں اللہ کے رسول سے، بلکہ اب سوال یہ ہے کہ ہم ایسے پیغمبر سے محبت کیوں نہ کریں؟ اب سوال یہ ہے، ہم اپنے اس محبوب کے ساتھ جس نے اپنی زندگی میں ہمیشہ ہمارے بارے میں سوچا، ہم ان سے محبت کیوں نہ کریں؟ اچھا محبت کرنے کے لیے اس سے بھی بڑھ کر کوئی سبب ہو سکتا ہے، اس سے بھی بڑھ کر، مطلب جس نے ہمیں دیکھا تک نہیں ہے، یقین مانیے، لیکن وہ ہمارے بارے میں پریشان ہے، ہمارے بارے میں روتے ہیں، ہمارے بارے میں اللہ سے دعائیں کرتے ہیں۔ دیکھیے عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکل نبی دعوہ مستجابہ، ہر نبی کو ایک دعا ایسی ملتی ہے جو ضرور قبول ہوتی ہے، فتعجل کل نبی دعوتہ، ہر نبی اپنی دعا جلدی مانگ چکا ہے، وَإِنِّ اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لیکن میں نے اپنی دعا سنبھال کے رکھی ہے، اور قیامت کے دن میں اپنی امت کے لیے سفارش کے طور پر اس دعا کو استعمال کروں گا، وَهِيَ فَهِيَ نَائِلَةٌ إِن شاء اللَّهُ مَن مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، اور میری یہ سفارش انشاءاللہ میری امت میں ہر اس آدمی کو ملے گی جس نے مرتے ہوئے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراتا ہوا، جو اپنی زندگی میں توحید پر چلتا تھا اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہراتا تھا، اگر وہ مر گیا تو میری سفارش ضرور اس تک پہنچے گی۔ آپ نے فرمایا میں نے اپنی دعا نہیں، سارے نبیوں نے اپنی اپنی دعا مانگی، فرمایا میں نے نہیں مانگی، میں اپنی یہ دعا اپنی امت کے لیے استعمال کروں گا۔ اب تصور تو کیجیے، بلکہ یہ حدیث دیکھیے حضرت عائشہ کی، حضرت عائشہ کہتی ہیں لما رأیت من النبی صلی اللہ علیہ وسلم طیب نفس، ایک دن مجھے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش مزاجی نظر آئی، میں نے دیکھا آپ بڑے آج خوش ہیں، قلت یا رسول اللہ ادعو اللہ لی، میں نے کہا اے اللہ کے رسول اللہ سے میرے لیے دعا مانگیے، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما اسرت وما اعلنت، اللہ عائشہ کو معاف کر دے، اس کے جو گناہ پہلے ہوئے ہیں وہ بھی معاف کر دے، جو بعد میں ہوں گے وہ بھی معاف کر دے، اللہ جو پوشیدہ گناہ کیے ہیں وہ بھی معاف کر دے، جو اعلانیہ کیے ہیں وہ بھی معاف کر دے۔ اب جب یہ حضرت عائشہ نے دعا سنی نا فضحکت عائشہ، حضرت عائشہ ہنسنے لگی، اتنا ہنسنے لگی حتی سقط رأسها فی حجرها من الضحک، یہاں تک کہ حضرت عائشہ کا سر مبارک اپنی ہی گود میں گر گیا ہنستے ہنستے، یعنی ہنستے ہنستے اپنے گھٹنوں میں اپنا سر دے دیا۔ قال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسرک دعائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ عائشہ تمہیں میری دعا اچھی لگی؟ فقالت ما لی لا یسرنی دعاؤک، مجھے آپ کی دعا اچھی کیوں نہ لگتی؟ فقال صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں بات سنیے ذرا، یہاں بات سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ انہا لدعائی لامتی فی کل صلاۃ، اللہ کی قسم میری یہ دعا میری امت کے لیے ہر نماز میں ہوتی ہے، میری یہ دعا
میری امت کے لیے ہر نماز میں ہوتی ہے. میں ہر نماز میں اپنی امت کے لیے یہ دعا مانگتا ہوں. آپ نے کتنی دفعہ مانگی؟ میں نے کتنی دفعہ مانگی؟ کیا ہم ہر نماز میں اپنے لیے اس طرح کی دعائیں مانگتے ہیں؟ تصور تو کیجیے. ایسی کون سی محبت تھی جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے اتنی دعائیں کرنے کے اوپر ابھارا؟ یہ رسول اللہ کے ہم پر احسانات ہیں. آپ جتنے بھی چکائیں نا، آپ 1 گھنٹہ نہیں دے پا رہے، ہم 1 گھنٹہ نہیں دے پا رہے. ہم یقین جانیے 4-5 دنوں سے لگے ہوئے ہیں اس سیشن کو جوائن کیجیے. آپ سے کوئی معاوضہ نہیں، کوئی کچھ نہیں، لیکن دیکھیے ہم کتنا وقت دے پا رہے ہیں. اللہ کے رسول ہر نماز میں ہمارے لیے دعا مانگتے تھے. اور دیکھیے ذرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا ایک تو تھا نا رسول اللہ علیہ وسلم کے صحابہ. یہ حدیث اسپیشلی ہم لوگوں کے لیے جو نبی علیہ السلام سے 1400 سال بعد آئے ہیں ان کے لیے. حدیث دیکھیے ذرا. عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتى المقبرہ. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ قبرستان آئے، اور قبرستان آ کر آپ نے دعائیں وغیرہ مانگی قبر والوں کے لیے نا. السلام علیکم اہل الدیار من المسلمین والمؤمنین انتم سلفنا ونحن خلفکم وانا انشاءاللہ بکم للاحقون. اس طرح کی دعا مانگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. پھر آپ نے ایک بات فرمائی، فرمایا وددت ان قد رأینا اخواننا. یہ بہت غور سے یہ حدیث سنیے، بہت غور سے، اس کے ایک ایک لفظ پہ غور کیجیے. آپ نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کو دیکھ لیتے ہیں. قالوا اولسنا اخوانک. صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ فرمایا انتم اصحابی، تم تو میرے صحابہ ہو، میرے ساتھی ہو. واخواننا الذین لم یأتوا بعد، میرے بھائی وہ ہیں جو ابھی نہیں آئے، بعد میں آئیں گے، وہ میرے بھائی ہیں. فقالوا کیف تعرف من لم یأت بعد من امتک. صحابہ حیران ہوئے، کہنے لگے اللہ کے رسول آپ ان لوگوں کو پہچانیں گے کیسے جو ابھی تک آئی نہیں ہیں؟ آپ کی امت کے جو لوگ ابھی تک نہیں آئے آپ ان کو کیسے پہچانیں گے؟ آپ نے فرمایا ارأیت لو ان رجلا له خیل غر محجلۃ بین ظہری خیل دہم بہم الا يعرف خیلہ. فرمایا مجھے ذرا یہ بتاؤ، ایک بہت بڑا استبل ہے گھوڑوں کا جس میں سیاہ گھوڑے ہیں، لیکن ایک آدمی کے گھوڑے الگ ہیں ان سیاہ گھوڑوں میں سے. الگ اس طرح ہیں کہ ان کی پیشانی اور ٹانگوں کے اوپر سفید نشانات ہیں، باقی سارے سیاہ گھوڑے ہیں. پھر مجھے بتاؤ کہ یہ آدمی اپنے گھوڑوں کو سیاہ گھوڑوں کے اندر سے پہچان لے گا کہ نہیں پہچان لے گا؟ صحابہ نے کہا بلا یا رسول اللہ، بالکل پہچان لے گا، باقی الگ ہیں، اس کی الگ ہیں. آپ نے فرمایا فإنہم یأتون غرا محجلین من الوضوء. میری امت کے لوگ وضو کرنے کی وجہ سے قیامت کے دن ان کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، میں پہچان لوں گا. وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ، میں حوض کوثر پر ان کا انتظار کروں گا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اللہ کے رسول کا دل کرتا تھا کہ میں اس کو دیکھوں، وہ اللہ کا بندہ، وہ اللہ کی بندی جو ابھی نہیں آیا لیکن وہ میرے ہیں، میرے بھائی ہیں، میرے بھائی ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ آپ ایک مرتبہ یہ سوچئے تو صحیح کہ ہم رسول اللہ کے بھائی ہیں. بھائی کوئی ایسے اتنی بے وفائی کرتے ہیں جی کسی کے ساتھ؟ رسول اللہ فرماتے ہیں میرے بھائی ہیں جو ابھی آئی بھی نہیں ہیں لیکن میری امت ہے، میرے اپنے ہیں، میرا دل کرتا ہے میں ان سے ملوں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بھائی ایسے ہیں، حقیقی طور پر ایسے ہیں، کچھ نہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا ان کا بھی دل کرتا ہے کہ وہ رسول اللہ سے ملے. ایک تو نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کرتا ہے، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جن کا دل کرتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ کو وہ بھی دیکھ لیں. جیسا کہ حدیث ہے صحیح مسلم کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اشد امتی لی حبا ناس یکونون بعدی یود احدهم لو رآنی باہلہ ومالہ. جی آپ کو آواز آ رہی میری؟ جی بارک اللہ فیکم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کا جی کرتا ہے کہ کاش ایک مرتبہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں. جس طرح آپ فرماتے ہیں نا کہ میرا دل کرتا ہے میں اپنے بھائیوں سے ملوں جو ابھی آئے نہیں ہیں، اسی طرح کچھ ایسے لوگ ہیں جو ابھی آئے نہیں ہیں
وہ بعد میں آئیں گے، لیکن ان کا دل کرتا ہوگا کہ ایک مرتبہ مجھ سے ملاقات کر لیتے، اور اس ملاقات کے بدلے انہیں اپنے اہل و عیال دینے پڑتے، اپنا سارا مال لٹانا پڑتا، لٹا دیتے، اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ دیتے، ایک نظر مجھے دیکھ لیتے، ان کا اتنا دل کرتا ہوگا۔ تو میں سمجھتا ہوں میرا بھی بہت دل کرتا ہے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروں، بہت دل کرتا ہے۔ اور میں اپنے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو قیامت کے دن اپنے رسول کے ساتھ جمع کرے، اور قیامت کے دن ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو اللہ کے رسول کے فخر کا باعث ہو، وہ جن کو رسول اللہ فرماتے ہیں نا کہ میرے چہرے کو داغدار نہ کرنا، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی محبت کرتے ہیں، وہ تو سب سے ہی محبت کرتے ہیں، لیکن امت کے کچھ لوگ ایسے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح محبت کرتے ہیں۔ آپ کبھی سوچئے نا، میں نے اور آپ نے اپنے اہل و عیال میں سے کیا لگایا جس کی وجہ سے میں کہہ سکوں کہ یہ لگا کر میں رسول اللہ سے ملنا چاہتا ہوں؟ کیا لگایا؟ میں نے اپنے مال میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا لگایا جو میں لگا کر کہہ سکوں کہ یہ میں نے لگایا، اس لیے لگایا ہے کہ قیامت کے دن میں رسول اللہ کے ساتھ ہوں؟ کیا لگایا میں نے؟ تصور تو کیجیے۔ ایک ہوتا ہے دعویٰ کرنا، جی، ایک ہوتا ہے اس کے اوپر عمل کرنا۔ کچھ نے دعوے محبت کے دائر کیے اور متاع دل و جاں بچا لے گئے، میں بھی لایا دلیل محبت مگر خون کی ایک ایک بوند کو وار کرا۔ آپ کے پاس اور میرے پاس کیا ہے کہ ہم کہہ سکیں کہ اللہ کے رسول ہم بھی آپ کے لیے تڑپتے تھے؟ وہ تو تڑپتے تھے نا، وہ تو میں نے آپ کو بہت ساری باتیں بتائی ہیں، لیکن پریکٹیکل میں میرے پاس کیا ہے؟ ہم میں سے ہر کوئی آدمی یہ سوچے کہ میں بھی تڑپتا ہوں اللہ کے رسول کے لیے، یہ سوچنے کی بات ہے۔ بہرحال یہ محبت ہے، اور یہ محبت کرنے والے ہی جانتے ہیں کہ محبت کیسے کی جاتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والد سے، اس کی اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ہے جی۔ تو یہ ایمان کی بات ہے۔ اگر آپ نے اور میں نے ایمان کی بات کرنی ہے، ہم مومن ہونا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے بس ایک ہی فارمولہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، اور ایسی محبت کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اور کسی سے بھی ایسی محبت نہ ہو۔ بس اتنی سی بات ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، یہ مثال دیکھیے ذرا۔ عبداللہ ابن ہشام ایک صحابی ہیں، کہتے ہیں میں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ حضرت عمر فرط محبت میں کہنے لگے، یا رسول اللہ، لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ نَفْسِي۔ اے اللہ کے رسول، آپ نہ یقیناً میرے نزدیک ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں، ہر چیز سے۔ دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے مجھے آپ سے بڑھ کر محبت ہو سوائے میری جان کے۔ وہ لوگ سچے تھے نا۔ ہم تو نعرے لگاتے ہیں نا کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، لیکن ہوتا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں اپنی داڑھی کو نہیں بڑا کر سکتے، ہم تو رسول اللہ کی غلامی میں اپنے پائنچے ٹخنوں سے اوپر نہیں کر سکتے، ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں ہماری عورتیں اپنے چہرے کو کسی غیر سے نہیں چھپا سکتی، موت کی تو بات بعد میں کریں۔ لیکن وہ لوگ سچے تھے۔ حضرت عمر اپنی جان کو زیادہ ترجیح دیتے تھے، سیدھا کہہ دیا، اللہ کے رسول آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں، بس ایک میری جان ہے جو مجھے زیادہ اچھی لگتی ہے، اس کے علاوہ دنیا میں اور کوئی چیز ہے ہی نہیں جس کو میں آپ سے آگے کروں۔ نبی علیہ السلام نے یہ بات سنی، نے فرمایا لا، نہیں، والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، حتی اکون احب الیک من نفسک، جب تک میں تمہارے نزدیک تمہاری جان سے بھی زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں تب تک بات نہیں بنے گی۔ ایسے نہیں بنے گا کہ تم کہو کہ میری جان زیادہ آگے ہے، نہیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے نا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم،
نبی ایمان والوں کے لیے ان کی جان سے زیادہ قریب ہے، تو عمر ایسے کیسے ہو سکتا ہے تم اپنی جان سے مجھے عزیز نہ رکھو؟ ایسے نہیں ہوگا۔ جب حضرت عمر نے یہ شرط سنی نا کہ جان سے بھی بڑھ کر محبت دینی پڑے گی، کہنے لگے فَإِنَّهُ الْآنَ وَاللَّهِ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِن نَفْسِي، کہنے لگی اللہ کے رسول، اللہ کی قسم آپ میری جان سے بھی زیادہ مجھے محبوب ہیں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الآن یا عمر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر اب بات بنی ہے، اب ٹھیک ہے، اب بات سمجھیے ذرا، آپ محبت کرتے ہیں، بالکل کرتے ہیں، آپ کی محبت برابر کی ہے پھر بھی نہیں، آپ کی محبت کم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر بھی نہیں، برابر ہے پھر بھی نہیں۔ جب تک دنیا میں دیکھیے والد اولاد یہ انسان کے نزدیک سب سے قیمتی ترین رشتے ہوتے ہیں نا، فرمایا نہیں، جب تک اپنے والد سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، اور کوئی بھی آپ کو شاید کوئی اور بھی محبوب ہو، لیکن اس سے بھی بڑھ کر آپ کو محمد رسول اللہ محبوب ہونے چاہیے، ورنہ آپ کے ایمان کی بات خراب ہے۔ والذی نفس محمد بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تو محبت تو کرنی پڑے گی، اور یہ محبت عین ایمان ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ حب النبی من الایمان، یہ محبت عین ایمان ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ یقین جانیے دنیا آپ کے قدموں میں ہوگی، اور جنت آپ کا ٹھکانہ ہوگی۔ اور کتنے لوگ ہیں، میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ ایک آدمی، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بھاگتا بھاگتا گیا، کہنے لگا کہ یا رسول اللہ رجل یحب قوما ولم یلقہم، اے رسول اللہ کہ ایک آدمی اگر کسی قوم سے بہت محبت کرتا ہے لیکن مل نہیں سکتا ان کے ساتھ، پیچھے رہ گیا ہے، تو اس کا کیا بنے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فارمولہ بتایا، آپ نے فرمایا کہ المرء مع من احب، آدمی قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ دنیا میں محبت کرتا تھا۔ اب یقین جانی حضرت انس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں ما فرحنا بشیء فرحنا بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المرء مع من احبہ، کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم کبھی اتنے خوش نہیں ہوئے جتنے خوش ہم رسول اللہ کی اس بات پر ہوئے جب آپ نے فرمایا نا آدمی جس سے محبت کرتا ہوگا قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا۔ حضرت انس کہتے ہیں یہ بات سن کر ہمیں بے تحاشا خوشی ہوئی، پھر خود کہتے ہیں فإنی احب اللہ ورسولہ وابا بکر وعمر وارجو ان اکون معاہم ولو لم اعمل بمثل اعمالہم، تو کہتے ہیں کہ اے میں نا اللہ سے محبت کرتا ہوں، اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں، حضرت ابو بکر سے محبت کرتا ہوں، حضرت عمر سے محبت کرتا ہوں، اور مجھے اللہ سے امید ہے قیامت کے دن میں ان کے ساتھ ہوں گا، چاہے میرے اعمال ان جیسے نہیں بھی ہو سکے، لیکن میں اپنی محبت پر اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان کا ساتھ نصیب کرے گا۔ تو محبت آپ کو کرنی پڑے گی، اور یہ محبت نجات ہے، یہ محبت جنت ہے۔ آپ یقین جانیے امام ابن تیمیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ کئی مرتبہ تو آپ کو دنیا میں جنت مل جاتی ہے جب آپ کو اللہ اس کے رسول سے محبت ہو جاتی ہے، دنیا کی جنت ہے، آپ کو دنیا کی یہ جنت ہر چیز سے غافل کر دیتی ہے جب آدمی کو اللہ اس کے رسول سے محبت ہوتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ فرمایا کرتے تھے نا ذاق طعم الایمان من احب اللہ ورسولہ، اس آدمی نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا جس نے اللہ اس کے رسول سے ایسی محبت کی، لا یحب احدا مما سواہما، کہ ایسی محبت اللہ اس کے رسول کے علاوہ کسی اور سے نہیں کی۔ لیکن اب بات میرے اور آپ کے سوچنے کی ہے، محبت تو دور کی بات، کیا ہم اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں؟ یہ سوچیے، میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، اس کے مطابق اپنا فیصلہ کیجیے۔ عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من نبی بعثه اللہ فی امت قبلی الا كان له من امته حواریون واصحاب یأخذون بسنته ويقتدون بامره، کہ مجھ سے پہلے آپ نے فرمایا مجھ سے پہلے جس امت میں بھی اللہ نے کوئی نبی بھیجا اس نبی کے کچھ حواری اور کچھ اصحاب ہوتے تھے، ساتھی ہوتے تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ یأخذون بسنتی، وہ اپنے نبی کی سنت کو پکڑ کے رکھتے تھے، وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ، اور اپنے نبی کے حکم پر چلتے تھے۔ ثُمَّ إِنَّهَا تَخَلَّفَ مِن بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، پھر ان کے بعد تو ایسے ناخلف پیدا ہوئے کہ جو بات وہ کرتے تھے جس پر عمل نہیں کرتے تھے، وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ،
اور عمل وہ کرتے تھے جس کا ان کو کہا نہیں جاتا تھا. فمن جاہدہم بیدہ فہو مؤمن. لہٰذا جس نے ان لوگوں کے ساتھ دو صفتیں بتائی نا آپ نے، ایک یہ کہ کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں ہیں. اب لیکن ایک آدمی کہتا ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اور مرنے کی باری آئے تو اپنی داڑھی تک کو نہیں بچا سکتا ہے جی، اور غلامی رسول میں اس کو فجر کی نیند تو وہ قربان نہیں کر سکتا. تو کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں ہیں. وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، اور کرتے وہ ہیں جس کا حکم نہیں ملا ہوتا. اب روڈوں پہ جائیے نا، آپ کو سبز جھنڈیاں اور یہ جتنی بھی آسائشیں آرائشیں نظر آئیں گی. کبھی تصور تو کیجیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ عمل کیا؟ آپ خود سوچیے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں جہاد کے جھنڈے نہیں ہوتے تھے، اللہ کے رسول کے زمانے میں چراغ نہیں ہوتے تھے، لیکن اس سب کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ والا عمل نہیں کیا. ہمارے ہاں بھی دعوی محبت تو ہوتا ہے کہ ہم عاشق رسول ہیں، لیکن جو کہا نہیں گیا نا وہ کر رہے ہیں. اچھا، ان لوگوں کے اگینسٹ فرمایا جس آدمی نے اپنے ہاتھ سے جہاد کیا وہ مومن ہے. آپ ان میں شامل تو ہو ہی نہیں سکتے نا. آپ نے تو ان لوگوں میں شامل ہونا ہے یأخذون بسنتہ ویقتدون بامرہ. آپ نے رسول اللہ کی سنت کو پکڑنا ہے، رسول اللہ کے حکموں پر چلنا ہے. اور یہ جو لوگ کرتے وہ ہیں جو کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں ہیں، اور کرتے وہ ہیں جس کا کہا نہیں جاتا، ان لوگوں کے خلاف فرمایا جس نے ہاتھ کے ساتھ جہاد کیا وہ مومن ہے. آپ کے ہاتھ میں طاقت ہے، آپ ان کو روکیں. آپ اگر کسی عہدے پر ہیں اور آپ کے دستخط سے لوگ بدعات سے، خرافات سے، گناہوں سے رک سکتے ہیں تو روکیں. ومن جاہدہم بلسانہ فہو مومن. اگر آپ کے ہاتھ میں ہمت نہیں ہے، آپ زبان استعمال کر سکتے ہیں، آپ تقریر کر سکتے ہیں، آپ درس دے سکتے ہیں، آپ بیان کر سکتے ہیں، آپ سمجھا سکتے ہیں، یہ جہاد کیجیے. فرمایا یہ مومن ہے. ومن جاہدہم بقلبہ فہو مومن. اگر آپ زبان بھی نہیں استعمال کر سکتے، دل سے برا سمجھیے، آپ کا دل کڑتا ہو کہ کاش میرے پاس بھی ہمت ہوتی تو میں ان لوگوں کو سمجھاتا، میں ان لوگوں کو بتاتا. فرمایا فہو مومن، پھر بھی آپ مومن ہیں اگر دل کے اندر آپ اس کو برا سمجھ رہے ہیں تو. لیکن اگر اتنا بھی نہیں ہے، وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ. فرمایا اس کے بعد تو ایک رائی کے دانے بھی برابر ایمان نہیں رہتا. یہاں آپ نے اور میں نے یہ سوچنا ہے ہم رسول اللہ کے ساتھ ہیں یا رسول اللہ کے خلاف ہیں. کیونکہ جو رسول اللہ کے ساتھ ہیں نا جی، وہ آپ کی سنتوں پر چلتے ہیں، آپ کے حکم پر چلتے ہیں. جو رسول اللہ کے خلاف ہیں وہ دعوے ایسے کرتے ہیں جس پر عمل نہیں کرتے، اور عمل ایسا کرتے ہیں جس کا کہا نہیں جاتا. یا تو آپ کے پاس دلیل ہو نا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دلیل ملی ہے کہ آپ نے فلاں رات میں اپنے گھر کے اوپر جھنڈا بلند کیا تھا. ایسا تو کچھ نہیں. ہاں، آپ سے پوچھا کہ آپ اللہ کے رسول آپ سوموار کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس دن میں پیدا ہوا تھا اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں. تو سوموار کا روزہ رکھیے، یہ سنت ہے. یأخذون بسنتہ ویقتدون بامرہ. ہمارے ایک بزرگ تھے، ان کا نام تھا صوفی عیش محمد. آپ یقین جانیے اتنے بوڑھے ہو گئے تھے نا کہ ان کی آنکھوں کے اوپر کی جو پلکیں تھی نا وہ آنکھوں کے اوپر آ گئی تھی، جو بھویں تھی نا وہ آنکھوں کے اوپر آ گئی تھی. اتنے بوڑھے ہو گئے تھے. لیکن میں نے سنا ان کے بارے میں کہ سوموار کا روزہ تک نہیں چھوڑتے تھے، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ان کو معلوم تھی. تو ہم کس طرف ہیں؟ یہ بات آپ کو اور مجھے ضرور سوچنی چاہیے. جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ او جی کوئی حرج کی بات نہیں، نیکی کا ہی کام ہے نا، حدیث میں نہیں آیا تو پھر کیا ہوگا، قرآن میں نہیں آیا تو پھر کیا ہوگا، نیکی کا کام ہے، اس میں کون سا غلط ہے؟ یہ غلط ہے. یہ آئیڈیا، یہ نظریہ ہی غلط ہے. دیکھیے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے صحیح مسلم کی، آپ نے فرمایا انہ لم یکن نبی قبلی الا کان حقا علیہ ان یدل امتہ علی خیر ما یعلمہ لہم. مجھ سے پہلے کوئی بھی نبی ایسا نہیں آیا جس کے ذمے یہ بات نہیں تھی کہ امت کے بارے میں جو بھی خیر اس کو پتہ ہوگی وہ لوگوں کو بتائے گا. خیر کا کوئی کام امت سے چھپائے گا نہیں. وَيُنذِرَهُمْ شَرَّ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ. اور ہر برائی سے امت کو آگاہ کرے گا. وَإِنَّ أُمَّتَكُمْ هَذِهِ جُعِلَ عَافِيَتُهَا فِي أَوَّلِهَا. یہ بہت اہم حدیث پڑھنے لگوں، اس کو ذرا دیکھیے گا. فرمایا تمہاری یہ جو امت ہے، یعنی ہماری امت مسلمہ کے بارے میں آپ نے فرمایا اس کی عافیت یہ ہے کہ عافیت پہلے حصے میں ہے. یعنی اگر آپ بچاؤ چاہتے ہیں، آپ نجات چاہتے ہیں، آپ کامیابی چاہتے ہیں تو پہلے حصے کو دیکھیے، بعد والوں کو نہیں، پہلے کو، رسول اللہ کو، رسول اللہ کے صحابہ کو، صحابہ کے شاگردوں کو دیکھیے. وَيُصِيبُ آخِرُهَا بَلَاءً. اور آخری حصے میں تو بلائیں ہیں، مصیبتیں ہیں، تکلیفیں ہیں. وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا. اور ایسے کئی کام نکل آئیں گے آخری زمانے میں جن کو تم ناپسند کرو گے.
فرمایا تجیء فتنۃ فیرقق بعضها بعضا، فتنے اتنے آئیں گے، جب بھی کوئی فتنہ آئے گا نا وہ پہلے والے فتنے کو نرم کر دے گا، آدمی سمجھے گا پہلے والا ٹھیک تھا۔ وتجیء الفتنہ فیقول المؤمن هذه مہلکتی، جب فتنہ آئے گا تو مومن جو ہے نا، مومن چونکہ فتنوں سے بھاگتا ہے، ڈرتا ہے فتنوں سے، کہیں اللہ تعالیٰ مجھے کسی فتنے میں مبتلا نہ کر دے، تو جب بھی فتنہ آئے گا تو مومن کہے گا کہیں یہ میری ہلاکت کا باعث نہ ہو۔ لیکن ثم تنکشف، جب یہ فتنہ چلا جائے گا، وتجیء الفتنہ، اور اگلا فتنہ آ جائے گا، فیقول المؤمن هذه، تو مومن کہے گا یہ والا فتنہ ہے مجھے برباد کرنے والا، یہ مجھے برباد کرنے والا فتنہ ہے۔ آپ کو نہیں لگتا ایک زمانے سے جب ہم اس رسم کو یا جو تقریبات ہیں عید میلاد کی، ان کو دیکھتے آ رہے ہیں، تو ہر سال ہم ایک نئی چیز دیکھتے ہیں، ہر سال ایک نئی پیروڈی دیکھتے ہیں، ہر سال ہم کچھ نئی چیزیں دیکھتے ہیں، ہر سال ہم کچھ نئی خرافات دیکھتے ہیں، کچھ نئے گناہ دیکھتے ہیں، اور ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ پہلے والا ٹھیک تھا، پہلے والا ٹھیک تھا۔ اور یہ بالکل اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا جب بھی کوئی نیا فتنہ آئے گا نا، پہلے والے فتنے کو چھوٹا کر دے گا، اور ایسے ہی ہو رہا ہے۔ ہم کہاں چلے گئے؟ سوچیے تو صحیح، کیا ہمیں لگتا ہے کہ اللہ کے رسول نے کوئی دین میں ایسی چیز چھوڑ دی تھی جو ہمیں بتائی نہ ہو، حالانکہ وہ اچھی تھی؟ یہ غلط سوچ ہے۔ فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے رسول آپ کے رب کی طرف سے جو کچھ آپ کو بتایا جا رہا ہے وہ آپ نے پہنچانا ہے، اور مجھے اللہ سے امید ہے آپ نے لفظ بلفظ پہنچایا ہے۔ یہ ہم ہیں جو اپنے غلط افکار کو، غلط نظریات کو، اور خاص طور پہ فرقوں میں بٹے ہوئے لوگ ہیں، تو ہم اپنے اپنے فرقوں کی دعوتوں کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بگاڑ دیں، وگرنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین مکمل ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت نہ کیجیے، آپ کے قریب ہوئیے، اور آپ کے قریب ہونے کے لیے کیا طریقہ کار ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلیے، بدعت کو اختیار نہ کیجیے۔ میں جو حدیث ہم نے پہلے آپ کو سنائی تھی کہ آپ نے فرمایا کہ میں جو ہے حوض کوثر پر تمہارا انتظار کروں گا، اس حدیث کا آخری ٹکڑا میں نے وہاں ذکر نہیں کیا تھا، یہاں ذکر کر رہا ہوں۔ حدیث صحیح مسلم کی ہے، 249 نمبر حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا الا لیذادن رجال عن حوضی، جب میں حوض کوثر پر ہوں گا نا تو کئی لوگوں کو میرے حوض سے بھگایا جائے گا، ڈنڈے مار کے بھگا، کما یذاد البعیر الضال، جیسے کوئی گم شدہ اونٹ کہیں پہ کسی کے اونٹوں کے ساتھ چرنے آ جائے نا تو اونٹ کا مالک اس کو بھگا دیتا ہے کہ تو کدھر آ گیا، تو بھاگ جا۔ تو انادیہم، فرمایا جب وہ میرے لوگوں کو بھگایا جائے گا تو میں ان کو بلاؤں گا، الا ہلم، ادھر آؤ ادھر آؤ، فیقال، تو مجھ سے کہا جائے گا، یعنی فرشتے کہیں گے، انہم قد بدلوا بعدک، انہوں نے آپ کے بعد دین بدل دیا تھا، فاقول سحقا سحقا، میں کہوں گا دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ، دفع ہو جاؤ۔ میرے مسلمان بھائی اور میرے مسلمان بہن، آپ کسی بھی فرقے سے تعلق، مجھے آپ کے فرقے سے کوئی سروکار نہیں ہے، اللہ کے رسول نے ہمیں فرقے تو دیے ہی نہیں ہیں، مجھے نہیں پتا آپ کس فرقے سے ہیں، لیکن ایک بات ہے، قیامت والے دن کوئی ایسا عمل لے کر نہ جائیں کہ اللہ کے رسول کو شکایت لگ جائے کہ اللہ کے رسول آپ کو نہیں پتا انہوں نے آپ کے بعد نئی نئی چیزیں بدل دی تھی، آپ اور چیزیں دے کے آئے تھے، انہوں نے اور کر لی تھی۔ مثلا دیکھیے نا، آپ سوموار کا روزہ دے کے گئے اور ہم نے عید میلاد منانا، جشن منانا شروع کر دی۔ آپ عید الفطر دے کے گئے، عید الاضحیٰ دے کے گئے، ہم نے دو چار عیدیں اپنے پاس، عید غدیر، ایک فرقے کی عید غدیر ہے، ایک فرقے کی عید میلاد النبی ہے، سبحان اللہ۔ تو ایسا نہ ہو کل قیامت کے جب میں حوض کوثر پہ جاؤں تو میری شکایت لگا دی جائے کہ آپ کو نہیں پتا جی انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کو بدل دیا تھا، اور پتہ ہے آپ کیا فرمائیں گے، سحقن سحقن، دفع ہو جاؤ، دور ہو جاؤ۔ اور اگر آپ ایمان کے ساتھ اپنے آپ سے پوچھیں کہ وہاں رحمت للعالمین نے، وہ جو میں نے حدیث سنائی تھی نا کہ مشرک کے علاوہ سب لوگوں کو اللہ کے رسول کی سفارش نصیب ہوگی، لیکن یہ تو بدبخت ہے نا جن کو رسول اللہ خود اپنے سے دور کر دیں گے۔ اور اگر قیامت والے دن رسول اللہ نے دھتکار دیا، آپ تو اس چکر میں ہے نا کہ میرا فرقہ ہو رہا ہے، ہم تو اپنے فرقے والے ہیں، یہاں تو ابلیس کے علاوہ جہاں میں سبھی خوشیاں منا رہے ہیں، آپ کو تو یوں لگ رہا ہے نا کیونکہ آپ کا فرقہ ہو رہا ہے، لیکن ایسا نہ ہو وہاں رسول اللہ دھتکار دیں کہ تو الگ تھا، تجھے تو میری سنت تو نے اپنائی نہیں تھی، تو نے تو میری سنت کے خلاف کام کیے تھے۔ اور جس دن رسول اللہ نے دھتکار دیا، آپ کو دنیا اور آخرت میں کون پناہ دے گا، کون سی ایسی ذات ہے جو آپ کو جگہ دے گی؟ حالانکہ رسول اللہ تو سفارش کر کر کے لوگوں کو جہنم سے نکالیں گے،
اور آپ کے بارے میں تو اللہ کے رسول پہلے ہی دھتکار دیں گے کہ تو دفع ہو جا. ایسا نہ کریں. آپ کے فرقے بجا ہوں گے جی، ہم آپ کے فرقوں سے نہیں لڑتے، لیکن آپ رسول اللہ سے نہ لڑیں. آپ رسول اللہ کے دین کے ساتھ خیانت نہ کریں. آپ اللہ کے رسول سے محبت کریں، اللہ کے رسول کے قریب آئیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین تھا نا، اگر وہ حضرت ابو بکر کو جنت لے جا سکتا ہے تو مجھ فقیر کو بھی لے جا سکتا ہے. وہ اتنا کمزور نہیں ہے. رسول اللہ کے دین سے حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی جنت میں جا سکتے ہیں نا، کیونکہ اس وقت یہ بدعتیں نہیں تھیں. تو ہم بھی جا سکتے ہیں انشاءاللہ. لیکن اگر ہم نے ان کے علاوہ کوئی اور دین لے کے گئے اور اللہ نے کہا کہ یہ نہیں چاہیے مجھے، یہ قبول نہیں کروں گا، پھر ہم کدھر جائیں گے؟ تو میری اتنی گزارش ہے، آج اگر میرا یہ موضوع آپ کو پسند آیا ہے تو ضرور دعا کیجیے، اپنے لیے بھی میرے لیے بھی دعا کیجیے. میں یہ دعا کرتا ہوں کہ ہم جتنے لوگ ہیں آج اس کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو قیامت والے دن محمد رسول اللہ کا پڑوس نصیب فرمائے. قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر نصیب فرمائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب فرمائے. ہم گنہگاروں کو قیامت والے دن اللہ کے رسول کے ساتھ جنت میں جگہ عطا فرمائے. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر، واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.